بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ ابْتَدَى مُسَافِرٌ بِمُقِيمٍ فِي الْوَقْتِ صَحَّ وَأَتَمَّ وَبَعْدَهُ لَا وَبِعَكْسِهِ صَحَّ فِيهِمَا وَيَبْطُلُ الْوَطْنُ الْأَصْلِيُّ بِمِثْلِهِ لَا السَّفْرِ وَوَطْنُ الْإِقَامَةِ بِمِثْلِهِ وَالسَّفَرِ وَالْأَصْلِيِّ وَفَائِدَةُ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ تُقْضَى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعًا وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ آخِرُ الْوَقْتِ وَالْعَاصِي كَغَيْرِهِ وتعتبر فيه نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع أي المرأة والعبد والجند. وأبو صلاة الجمعة جندی یا نسبت دی مشدد ہوندی ہے تیرا بالحرکت لفظی ہوندا ہے کلندرو جی. باب صلاة الجمعة شرط ودائها المصر وهو كل موضع له مدير وقاد ينفذ الأحكام نہ باب تفیلی لفظ چلدا شریعت وچ تنفیذ احکام جی ينفذ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتوضأ في مصر بموادها والسلطان. چلو صبر 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 صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ مسافر کے مسئلے چل رہے ہیں اور اگر اقتدا کی مسافر نے مقیم کی وقت میں وقتی نماز ادا تو صحیح ہے اقتدا اور پوری کرے. ظہر عصر عشاء میں مسافر مقیم کی اقتدا کرے تو پھر مقیم بھی مسافر بھی 4 پڑھے گا اور بعد وقت کے لا نہیں صحیح اقتدا مسافر کی مقیم کے ساتھ. واب عکس ہی اور اس کے عکس کے ساتھ صحیح ہے دونوں میں کہ مقیم نے اقتدا کی مسافر کی خواہ ادا میں خواہ قضا میں یہ دونوں طرح ٹھیک ہے کیونکہ اس نے اٹھ کر اپنی پوری کرنی ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وَأَتَمَّ یعنی مسافر اپنی نماز پوری کرے امام کے ساتھ مطلقاً. او مسافر نے مقیم دی اقتدا کی تھی ادا وچ تو مطلقاً کیا کرے برابر ہے کہ پائے مسافر مقیم کو شفع اول میں یا پوریاں 4 پڑھنی یعنی وجہ جی اس لیے کہ بدل گیا ہے فرض اس کا 4 کی طرف او کہ میں اقتدا کی صحت کی وجہ سے. اچھا جی اے نے پیچھے شروع کی تھی تو فاسد کر دیتی سو اور اگر فاسد کر دے فرض کون مسافر کندے پیچھے تو کلیا پھر پڑھنے سنا تو یہ سلی رکعتین پھر رکعتین نے 4 نہیں ذمہ ہونی ہے. کیوں اس لیے کہ 4 کا لزوم مطابت کی وجہ سے تھا اور وہ مطابت ختم ہو گئی. اے مسئلہ جی ذہن چ رکھیا جی برخلاف اس صورت کے کہ اگر اقتدا کی اس نے اس کی بے نیت نفل زور دی نماز ہو رہی سی تو مسافر نماز پڑھ چکیا سی تینے نفلاں دی نیت کر کے تے پیچھے پڑھ لئیے. ہن نفل تے 2 کو نہیں ساننا نفل تے جننے نیت کرے انہیں ہونے نے تو اس نے نفل نیت کی تھی تو پھر جڑا ہے نا فاسد کر دیے پر انہوں کو چاہ تیار ہی تروڑ کے چلا گیا تو لازم آئیں گے اس کو 4 شروع کے ساتھ تروڑے گا تو 4 دی قضا ہے تے شروع نال 4 لازم ہو گئے نے لفظ سمجھا جی اے شاباش
فرض 4 بننے نے مطابت دی وجہ تو مطابت رہی تے 4 رہنے نے مطابت ختم تے 4 بھی کوئی نہیں جی اچھا جی اگے چلو جی اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جب پائے مسافر مقیم کو شفع خیر میں تو نہ تجاوز کرے اس کے شفع سے مالکیاں دے نزدیک زور اثر تے عشاء دی تیسری چوتھی وچ کدے مسافر رلے نا مقیم نال تے بس 2 پڑھ کے سلام پھیر دے میں جی وبعدہ لا او جس لے وقت نکل جائے تا اور اگر اقتدا کی مسافر نے مقیم کی خروج وقت کے ساتھ تے ہون ٹھیک نہیں ہون وجہ اس لیے کہ فرض مسافر کے نہیں بدل سکتے بعد الوقت وقت کے بعد وہ پکے ہو گئے نے وہ 2 ہی نہیں ہون وہ 4 بن ہی نہیں سکتے ادا 4 بن سکتے نے اقامت دی نیت کر لوے نماز پڑھ دیاں 2 فرض پڑھ دیاں اقامت دی نیت کر لوے تو 4 بن جاندے نے کیوں ختم ہو گیا لانقضاء سبب وہ سبب ختم ہو گیا ادا کا جیسا کہ نہیں بدلتے 2 سے 4 بے نیت الاقامت سفر دیاں قضا کیتیاں جس لے گھر آ گئے تے وہ 2 ہی نے وہ کی نے وہ 4 نہیں بن دیاں جی پس ہو جائے گی اب تو ہون اگر اقتدا کردہ ہے نا اقتدا کردہ ہے تو پس ہو جائے گی اقتدا مفترض کی متنفل کے ساتھ قاعدہ اولا کے حق میں کیوں کہندہ تھا قاعدہ اولا خام خواہ فرض ہی ہے تو قاعدہ اولے کے حق میں وہ فرض نہیں ہے امام پر جو قضا پڑھ رہے ہیں یہ بھی وہی قضا پڑھ رہے ہیں اس کے حق میں پہلا فرض ہے تب اس قاعدے کے حق میں یہ اقتدا بن گئی اے مطلب ہے جی اور متنفل تو مراد ہے فرض تو زائد ویسے تو قاعدہ واجب ہے پلے ہو کیونکہ وہ فریضہ ہے کس کے حق میں اور قرات کے حق میں بھی اس لیے کہ قرات اخرین میں کیا ہے نفل ہے جی قرات میں نفل ہے لیکن ان دی تیری ضرورت کوئی نہیں کیونکہ انہیں ان دے پیچھے 4 پڑھنی آنے تے اندہ پہلا قاعدہ فرض ہے تے تیسری چوتھی وچ جڑی قرات ہے او کی ہے وہ تے امام دے حق وچ بھی نفل ہی ہے نا تے ان دے حق وچ بھی ہونی نفل لیکن گل سرو قاعدے دی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں دوسری ایک گل ہے وہ ہے کہ جب یہ 4 پیچھے پڑھے گا نا تو 2 پڑھ کے قاعدہ کرے گا نا امام کے پیچھے تو اس کے تو فرض پورے ہو گئے اب اگلے 2 اس کے نفل بنیں گے تو نفلوں میں تو قرات فرض ہوتی ہے اور امام پر وہ نفل ہے سنیں جی تو اب مفترض کی پھر اقتدا لازم آگے متنفل کے پیچھے جی سمجھا جی کیونکہ ان 2 تو فرض بننے ہی نہیں ہو تو 2 نفل ہونے نے جی اے شاباش جی اچھا جی وَبِعَكْسِ ہی وہ ہے کہ اگر اقتدا کرے مقیم کس کی تو عکس صحیح ہے صح فیہما صح جب کہ متفق ہوں فرضان فرض متفق ہوں ایک اثر پڑھ رہے دوجہ مگر زور قضا نیت کریں جی نہیں اس لیے کہ ہو جائے گی اقتدا متنفل کی کس کے ساتھ ہاں کہ امام جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں نا 2 تو اس کا پہلا قاعدہ فرض ہے ظاہر ہے وہ ادا پڑھے یا قضا پڑھے اب مسافر جب امام ہوگا تو وہ تو 2 ہی پڑھے گا اب پچھلا بندہ جو ہے اس کے لیے قاعدہ جو ہے پہلا وہ نفل ہے یعنی فرض نہیں ہے تو متنفل کی اقتدا بے مفترض ٹھیک ہے پڑھی یہ مسئلہ جی پڑھیا جی پس اگر سلام پھیر دیا مسافر نے پھیرنا زخام خواہ تو پورا کرے مقتدی فین دی بجائے فیضا میں تو زیادہ واضح ہوئے تو رہنے نہیں دیو پس جب سلام پھیرے مسافر تو پورا کرے مقتدی نماز اپنی اچھا ہوں جڑیاں تیسری چوتھی اٹھ کے اے مقیم نے پڑھنی ہے جنہیں مسافر پیچھے 2 رکعتاں پڑھیاں نے عموماً ادا قضا تے بہوں کٹ انہیں وچ قرات کرنی ہے کہ نہیں قرات کرے بھی تو فاتح ہی پڑھنی ہے نا
اور نہ قرات کرے ماں باقیہ میں، اس لیے کہ وہ مثل لاحق کے ہے۔ بعد نے کہا کہ قرات پڑھے کرے کیونکہ وہ مثل آگے جی پھر دوبارہ مسئلہ۔ اور مستحب ہے امام کے لیے یہ کہ کہہ دے اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر، جمع سفر مسافر دی، کہ پوری کرو تم اپنی نماز، ہم قوم مسافر ہیں، ہم قوم مسافر ہیں۔ یہ ادوں دی گلاں سن جدوں لوکاں وچ ایڈی جلد بازی کونی سلام پھیر کے تے جھٹ کو ساہ لیندے سن، کو متا امام نے کوئی سجدہ صاحب ہی نہ کرنا ہوئے، کوئی مسئلہ ہی نہ بن گیا ہوئے، جھٹ ساہ لیندے سن۔ تو ہن تے بالی قوم میں سلام پھیرنے دیر ماری چھال اتنے جا کے بیٹھا کو اتنے جا کے بیٹھا، تو ہن تو کام ہی سارا گڑبڑ ہو جانا۔ ہن اس واسطے پہلو آکھن جی میں مسافر ہاں تے تہاڈا پھر ویکھ لیا جی تساں کی کرنا ہے جی، یہ مطلب ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جس وقت سرکار نے نماز پڑھائی مکہ شریف میں، حالانکہ سرکار مسافر تھے، تو اسے کم دی حفاظت کرنے جڑا سونے کیتا ہے، سونے سلام پھیر کے فرمایا سی، فقہاء نے وہی گل کرنی۔ ہوں جو بعد والے کہیں گے کہ آج دور ایسا ہے تو لہٰذا اگر ایسا کر لیں تو اتنے نہیں لکھا ہوں پڑھے جے پیچھے بھی، لیکن جیڑی گل اصل ہے اسے دی حفاظت کرتے ہیں فقہاء بھی، سونے ہیں جی کتاب گل ختم، دین ہے یہ جی۔ فیہما یعنی وقت میں بھی اور وقت کے اے مطلب بھی، اور جب سلام پھیرو ہے نا بھائیزا، اور جب سلام پھیرے مسافر تو پوری کرے مقیم بلا فی الاصح ہے، اور مستحب ہے۔ اور جو دیا قول آ گیا نا بھئی یہ مثل مسبوق کیا ہے، اور مستحب ہے امام کے لیے یہ کہ کہے کہ اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر۔ اور اگر منع کرو اقتدا کرے مسافر مقیم کی وقت میں تو صحیح ہے، اور اتمام کرے اور بعد وقت کے نہیں صحیح، اور اس کے عکس کے ساتھ ہے، یعنی امام مسافر تے مقتدی مقیم صحیح ہے ان دونوں میں، یعنی وقت میں بھی وقت کے بعد بھی، بشرطے کہ فرض وہی ہوں جی۔ اچھا جی، اور باطل ہوں، وطن ہے نا وطن، وطن اصلی، وطن اقامت، وطن سکنا، اور باطل ہو جاتا ہے وطن اصلی اپنی مثل کے ساتھ، نہ کہ سفر کے ساتھ، نہ کہ یعنی وطن اصلی ہے نا، تو یہ وطن اصلی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ صرف وطن اصلی سے بندہ سفر کر کے جائے تو باطل، جو ہی گھر بڑھے گا تو پھر مقیم ہو جائے گا۔ سمجھے جی گل؟ اے شاباش، دھیان کریں جی۔ تو نہ یہ باطل ہوتا ہے وطن اقامت کے ساتھ، نہ سفر کے ساتھ باطل ہوتا ہے، اور نہ بلکہ وطن اصلی کے ساتھ باطل ہوتا ہے۔ بے ایتھوں سارا کچھ مڈی چکی تے اوتھے جا کے سارا کچھ کیتا جی۔ اچھا دھیان کرو بھائی۔ او الوطن الاصلی کی، اچھا جی، ہوا مولد الانسان، وطن اصلی وہ انسان کا مولد ہے جتھے جمیا پلیا ہوئے جی، جتھے جمیا پلیا وڈا ہویا ہے نا وہ ہوندا وطن اصلی ہے جی۔ یا وہ شہر کے جتھے وہ لٹیا گیا ہے، یا وہ شہر جتھے وہ لٹیا پٹیا گیا ہے جی، کیوں ہو گیا؟ لٹیا پٹیا گیا جتھے جی تاہلا، یا وہ شہر کے جہاں اس نے اپنے بیوی رکھی ہوئی ہے، جتھے بیوی ہے نا وہ بندے دا وطن اصلی، قلعہ ہے نا بیوی پھر ٹھک گیا ہے نا جی، بندہ پیچھا کہ جتھے مرضی تھکے کھائے، وطن اصلی پھر یہی ہے جتھے ہوندی بیوی ہے جی۔ اچھا جی، اوطان تین ہیں، اوطان کن دی جمع ہے؟ وطن تین ہے، اصلی، وطن اقامت، وطن سکنا۔
ਇਹ ਵਤਨੇ ਇਕਾਮਤ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਤਨੇ ਸੁਕਨਾ ਅਸਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਵਤਨੇ ਇਕਾਮਤ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਪਿੱਛੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰੇ। ਸੁਕਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਂਦਾ ਧੋ ਕੇ। वतन सुखना वो होता है कि होता है इकामत की नीयत के साथ 15 दिन से कम। 12-13 दिन जिथे रहने की नीयत करनी है ना, उन्होंने की आखीदा है। ते वतने सुखना नाल बंदा जिहड़ा ना मुकीम नहीं बनता, मुसाफिर ही रहिंदा है जी। बस अव्वल कौन मुंतकिज़ होता है अपने मिसल के साथ। किसी और जगह जाके वतन असली बना ले तो पहला ख़त्म। बस अव्वल मुंतकिज़ है अपने मिसल के साथ, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबारक वसल्लम और मुहाजिरीन सरकार के सहाबा पाक रज़ी अल्लाह अन्हुम से थे अहले मक्का से। फिर जब हिजरत की उन्होंने और वो रिहाइश पजीर हो गए मदीना शरीफ में, तो ख़त्म हो गया वतन उनका मक्का शरीफ। हत्ता कि जब वो जाते थे मक्का शरीफ तो पढ़ते थे सलातुल मुसाफिरीन। अच्छा जी, वतन असली नहीं बातल होता उखरायैन के साथ, ना वतन इकामत से बातल होता है तो ना और ना सफ़र के साथ। कि बंदा अपने वतन असली को सफ़र करने चलिया 300 मील का, तो बातल जो ही अंदर वड़ेगा तो फिर मुकीम है। और सानी कौन, उनको फिर मतन आ रही, और सानी बातल हो जाता है अव्वल के साथ। किसके साथ? मैं बंदा गुजरा वाले 15 दिन रहा, उतों वापस सुहावे आ गए, जो ही इतने वड़िया तो वो पिछला हुण दोबारा कदे गुजरा वाले जाए तो कसर करनी, फिर मुड्डो नवी 15 दिन की नीयत करेगा तो होवेगी जी जी। तो वो बातल हो नाकज़ हो जाता अपनी मिसल के साथ। किसके साथ? अव्वल के साथ और सानी के साथ। सानी कौन? बे लाहौर उत्थे गुजरा वाले 15 दिन की नीयत की सी, तो उतों 15 दिन रह के तो हुण फैसलाबाद चला गया अगे 150-200 किलोमीटर, उत्थे कारोबार करना, उत्थे जाके 15 दिन की नीयत कर लीए, ये ख़त्म हो गया। उतों अगर वापस गुजरा वाले आया तो इतने पूरी पढ़नी, पूरी नहीं पढ़नी, ये ख़त्म हो गया है, ये ख़त्म। सुने, और सफ़र के साथ मैं गुजरा वाले 15 दिन की नीयत की थी, तो उतों अगा सफ़र की नीयत कर ली कि मुल्तान चलिया, सुने ना, तो जो ही उतों निकलेगा ना सफ़र की नीयत तो की हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऐ मतलब है जी। शाबाश। और तीसरा कौन? बातल हो जाता है कुल के साथ और सफ़र के साथ भी, क्योंकि वो तो बंदा उत्थे मुकीम बने ही नहीं ना, जो है इस मुसाफिर है जी जी। और नहीं एतबार किया मुहक्किकून ने वतन सुकना का, क्योंकि वतन है ही नहीं है, वो जो तो ठहरे 10 दिन उथे, लेकिन मसाइल के एतबार नाल ते वतन नहीं ना, क्या है वे, इस वास्ते मुहक्किकून ने इसको शामिल नहीं किया। 2 ही वतन है, वतन असली और वतन काम। ते वतन इकामत चौखे नहीं जी होंगे, वतन असली चौखे हो सकते हैं। भी 4 बीवियां रखियां ने उन्हें 100 किलोमीटर दूर, तो 4 होंगे वतन असली ने जी, पढ़े जी पिछे जी जी। और जिथे बीवी रखे उनका की है, वतन असली है। ए मतलब मेरे हो यारो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाह। लस सफ़र नहीं बातल होता वतन असली किसके साथ? नंबर 2, और वतन इकामत बातल हो जाता है अपनी मिसल के साथ, यानी और सफ़र के साथ और असली के साथ। तो वतन इकामत तिन्ना नाल बातल हुंदा है, दूसरी जगह इकामत कर ली है, ये भी तो सफ़र उतो करना शुरू कर देता है, फिर भी ते
ہے مطلب یہ ہن وطن اصلی دی اور شان جے میرے یارو بھئی اے جڑا ہے نا بندہ ٹول پلازے چلا گیا تو شاید بھول گیا گھر تو گڈی موڑ کے لے آندی ہے گھر تے اتنے نماز دا ٹائم ہوگا تو پوری پڑھنی ہے لیکن جتھے وطن اقامت سے نا گجران والے مثال طور تے تو اتوں باہر نکلیا گڈی لے کے جو نکلیا سفر تے وہ وطن اقامت ختم تو پیچھے کوئی شے بھول گیا لین چلا گیا تو نماز دا ٹائم ہے تو کسر کرنی ہے یہ گل سمجھے جی کیونکہ سفر شروع کر دیا نال ہی کی ہو گئے اے مطلب جی سمجھی شاباش تو اصلی کے ساتھ کس کے ساتھ بے وطن اقامت اپنی مثل کے ساتھ اور وطن ادھر ویکھو لسافر اے بے انشاء ہی ہو وطن اصلی تو لأن اس لیے کہ دو نہ ہو اور بلا یب تو کیونکہ سفر جڑا ہے وطن اصلی کو تھلے درجے والا ہے اور نہیں باطل ہوتا وطن اصلی کس کے ساتھ بھی اور دو دسنے سانا بھی صرف اپنی مثل نال باطل ہوندا ہے کون وطن اصلی نہ سفر نال باطل ہوندا ہے تو نہ اے مطلب جی اور وطن اقامت وہ جگہ کہ نیت کی مسافر نے یہ کہ ٹھہرے گا اس میں کتنے دن پس زیادہ تو یہ باطل ہو جاتا اپنی مثل کے ساتھ بھی کسی اور جگہ اقامت کی تھی اور سفر کے ساتھ بھی یعنی بے انشاء سفر یہ نہیں کہ 100 کلومیٹر جائے تو اتوں سفر شروع کرے گا تو باطل انشاء سفر اس لیے کہ یہ ضد ہے اس کی کس کی اقامت کی تو لہذا باطل ہو گیا جی اور والاصلی یہ یعنی وطن اقامت باطل ہو جاتا ہے وطن اصلی کے ساتھ قانون سنو اصل یہ ہے کہ شے باطل ہوتی ہے اپنی مثل کے ساتھ اور اپنے ما فوق کے ساتھ نہ کہ اپنے سے کم کے ساتھ نہ کہ کم کے ساتھ اور باطل ہو جاتا ہے وطن اصلی اپنی مثل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ نبینا الکریم نہ کہ سفر کے ساتھ بس تو باقی دوجا بھی نال سی اور نہ ہی وطن اقامت کے ساتھ اور باطل ہو جاتا ہے وطن اقامت اپنی مثل کے ساتھ اور سفر کے ساتھ اور وطن اصلی کے ساتھ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اینا مثالاں بڑی سعودی دیتیاں تاہتن پڑھان لگا جی او یبطلو وطن الاقامت بے مثل ہی بے پڑھے ہونا جی کہ باطل ہوتا ہے وطن اقامت اپنی حتیٰ کہ اگر مسافر کی سفر کیا مکی نے اور وہ آ گیا مدینہ شریف اس نے نیت کر لی مدینہ شریف میں اقامت کی پھر سفر کیا ایسے اور پس نیت کی اقامت کی کوفہ میں تو پھر لوٹا کوفہ سے مدینہ شریف کی طرف اور داخل ہوا مدینہ شریف میں تو نہیں ہوگا مقیم مگر اب نئی نیت کرے گا تو پھر ہوگا اور تسی ایتھے پنڈی لاہور ملتان بنا لو یار اور سفر کے ساتھ یعنی باطل ہو جاتا ہے وطن اقامت کس کے ساتھ یعنی حتیٰ کہ اگر سفر کیا مکی نے مکہ شریف سے پس نیت کی اقامت کی 15 دن مدینہ شریف میں پھر سفر شروع کر دیا مدینہ شریف سے تو باطل ہو جائے گی نیت اقامت کی حتیٰ کہ اگر داخل ہوا مدینہ شریف تو نہ ہوگا اب مقیم مگر نیت جدیدہ کے ساتھ اور اصلی یعنی اصلی کے ساتھ باطل ہو جاتا ہے وطن اقامت وطن اصلی کے ساتھ حتیٰ کہ اگر سفر کیا مکی نے مکہ شریف سے پس نیت کی اقامت کی مدینہ شریف میں پھر لوٹا مدینہ شریف سے اور داخل ہو گیا مکہ شریف پھر سفر کیا اس نے مکہ شریف سے دوسری مرتبہ اور داخل ہوا مدینہ شریف تو نہیں ہوگا پچھلی نیت سے مقیم مگر نیت جدیدہ کے ساتھ اتنے بنائیے مثال کے سمجھ آ گئی
ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਲਓ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਫਾਇਦਾ تو سفر فائدہ، توجہ مسئلہ جی، اور سفر کی فائدہ اور حضر کی فائدہ قضا کی جائیں گی 2 رکعتیں اور 4 رکعتیں۔ سفر کے اندر جو قضا ہو جائے وہ جتھے بھی قضا کرے 2 ہی نے، پاویں سفر چ کرے تو پاویں گھر آ کے کرے۔ اور جو گھر کی قضا جو 4 قضا ہوئی ہیں یہ جتھے بھی قضا کرے 4 ہی نے، جیڑی قضا ہو گئی نا وہ نہیں بدل سکتی، جی 2 نے تو 2 ہی نے، تو جی 4 نے تو 4 ہی نے۔ آگے سمجھے؟ ایشا بس ہو دیکھو اربانو، اس میں لف نشر ہے، رکعتین کا تعلق ہے فائتہ تو سفر کے ساتھ، اربان کا تعلق ہے فائتہ تو الحضر کے ساتھ۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ قضا حکایت ہوتی ہے کس کی؟ ادا کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں رخصت فائتہ تو سفر میں بھی، جی میں ادا وچ کوئی نہیں جی، او سنیں جی بے فائتہ تو سفر میں جو ہے نا رخصت نہیں ہے، بہرحال فرما دیتا ہے پھر جی میں مسئلہ کو نہ دہرایا۔ اگے جی اے جڑی نماز ذمے آئی ہے، کسر دی کسر آئی ہے یا پوری آئی ہے، اندے وچ کیڑے وقت دا لحاظ ہے؟ اور موت بارس میں آخری وقت ہے، موت بارس میں آخر وقت مسافر ہے تو 2 ذمے آ گئے، آخر وقت مقیم ہے او دیکھو آخر او فی ہے یعنی فی کل واحد من السفر وال آندنے اسی طرح حیض دا مسئلہ پڑھیا جے، طور دا پڑھیا جے، بلوغ دا، اسلام دا، آخری وقت دا لحاظ ہوندا ہے تو نماز ذمے آ جاندی ہے۔ اچھا جی آخر الوقت، پس اگر ہے آخری وقت مسافر تو واجب ہے اس پر، اور اگر ہے آخری وقت مقیم تو، اور دلیل مڈو متن دی اس لیے کہ وہ جو معتبر ہے سببیت میں حالہ عدم لدائے قبلہ جی ادائیگی کے حالہ عدم لدائے بھی اس تو پہلا ادا نہیں کیتی تو جڑی سببیت اگے ٹردی رہندی ہے اس سببیت کا اعتبار ہے، اور وہ کتنا اندازہ اس میں اختلاف ہے اس میں، اور وہ اندازہ ہے تحریمہ کا، کس کا؟ وضو کر کے تحریمہ یا صرف تحریمہ؟ ایتے صرف تحریمہ دی گل ہو رہی بھائی اینا وقت بچ گیا کی اللہ اکبر، اتنا وقت بچ گیا ہے تو مقیم ہے تو 4 ہیں، مسافر ہے تو 2 ہے۔ پس اگر بالغ ہو گیا بچہ یا اسلام لایا کافر آخر وقت میں بے قدر ہا کون تحریمہ تو واجب ہے ان پر کیڑی شے؟ نماز۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ معتبر اندازہ اتنا کہ قدرت رکھے نماز کی، ادائیگی دی قدرت بھی رکھے، اینا وقت ہوئے تو تاں ذمہ ہونی ہو۔ ہوں ایک مثال ویکھو، حتیٰ کہ اگر سفر شروع کر دیا کس نے اور باقی رہ گیا وقت سے اندازہ اتنا کہ قدرت رکھتا ہے یہ کہ پڑھے اس میں، تو اینا وقت گھروں نکل گیا ہے تو ہوں جلے پڑھے گا نہ پاویں ہوں پڑھے پاویں قضا پڑھے، کسر آ وہ کسر کرے گا۔ اور اگر باقی رہ گیا کل اس سے گھروں نکلیا تو 1 منٹ رہ گئے نماز وقت ختم ہونے چ، تو امام ظفر رحمہ اللہ دے نزدیک اتمہ اندہ وہ 4 ذمے آ گئی ہیں، وقت ہی ختم ہو گیا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا معتبر ہے کون؟ اول وقت۔ واپس چلو، اور سفر کی فائدہ رکعتین ہیں، اور حضر کی فائدہ قضا کی جائیں گی، اور نال لانا سی 4 ہیں، اور معتبر اس میں آخری وقت ہے۔ اور چل بلا بگے جی۔ اچھا جی مسئلہ نمبر ہوا جڑا اصول فقہ پڑھے جی کنی باری، اور عاصی اپنے غیر کی مثل ہے،
عاصی جو ہے نا، عاصی وہ رخصت میں ہمارے نزدیک مطیع کی طرح ہے، رخصت میں مطیع کی طرح ہے جی. سنیں او بے خود رو دھیان کریں. یعنی عاصی بھی سفر مثلا ڈاکہ مارنا سو، چوری کرنی سو ونحوہ، مان مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ بندہ جس نے سفر کیا، سفرے جیسے کتا و طریق لصوص، رخصت دیے گئے ہیں کسر کی اور جیسا کہ رخصت دیا گیا وہ جس نے سفر کیا کس کا، اور جیسے غازی اور حاجی. یہ ہمارے نزدیک ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، رخصت کس کے لیے؟ اس لیے کہ رخصت ثابت ہے بطور تخفیف، تو پس نہیں تعلق پکڑے گی تخفیف اس کے ساتھ جہاں واجب ہے تغلیظ. وہ چوراں ڈاکوؤں تے سختی کرنی ہے کہ جی حضور تشریف لے آؤ، تو بنعوذ باللہ. اور وہ کیا ہے تغلیظ؟ وہ معصیت ہے. اور ہماری دلیل اطلاق ہے نصوص کا، نصا مطلق نے لقولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اے او علی سفر، او من کان منکم علی سفر، اے مطلق ہے، اندے وچ عاصی دی مطیع دی قید کوئی نہیں. اور قول آقا حضور علیہ السلام کا کہ مسافر کی نماز رکعتان ہے، تو المسافر وچ داخل ہے الا غیر ذالک. ایک دوسرا اس لیے اے جڑے حنفی آ بریکیاں دسدے نے تے بریکیاں تے مولی عامر نو مسئلہ بندا ہے جی. اور اس لیے کہ نفس سفر تو معصیت نہیں ہے، او کرو نکلنا دے سفر تے معصیت نہیں. جے معصیت ہے تو پھر جویں جو معصیت ہونا چاہیے. اصل وچ معصیت اگے بھی جڑا کام کرنا ہے جی. اور اس لیے کہ نفس سفر نہیں معصیت، معصیت وہ ہے جو سفر کے بعد ہوگی یا سفر کے دوران ہوگی. معہو تے رخصت کا تعلق سفر کے ساتھ ہے نہ کہ اس لیے. ہن سنیں جے قانون، اس لیے کہ قانون سنیں جے معصیت مجاورہ کی نہیں نفی کرتی احکام کو، جیسے کہ اندن ندا بے، اے بے اے مجاور ہوگی ہے معصیت کے کی بے جمعے وال جانا سے ترک کیتا ہے، لیکن احکام ختم نہیں ہون گے. اے بے ٹھیک ہے، مالک بن جائے گا، وہ پیسے دا مالک بن جائے گا، اگا اپنا شہر لے کے بیچ سکتا ہے. سنے ہی یہ مطلب نہیں کہ حکم ہی ثابت نہیں ہونا کہ بے ہی نہیں ہونے جی. اے گل جی کا غیر ہی من المطیعین قسم ترخص میں بے رخص المسافرین، جڑیاں مسافراں نو رخصتاں نے نا وہ انہاں نو حاصل نے جی. چلو جی. اور عاصی اپنے ایسی ہے نا، اپنے غیر کی مثل ہے مسئلہ، اور معتبر ہے اس مسئلے میں سفر میں نیت اقامت کی اور نیت سفر کی اصل سے نہ کہ تابع سے. کلا ہے پھر تے زندہ باد، تے جے کسی دے تابع وے نا تے پھر جڑا متبوع ہے نا ان دی نیت دا اعتبار ہے بھی سفر دی نیت ہے یا اقامت دی نیت ہے جی. سنیں نہ کہ تابع کی نیت معتبر ہے. جیسے عورت تابع ہے کس کے؟ تے غلام تابع ہے، تے لشکری تابع ہے اپنے امیر کے، انہاں دی نیت دا اعتبار ہے. اوے ہے او بے کھودروں پلاوے او بال جندی بال، یعنی وہ بندہ جو ہو غیر کی طاعت میں تو ہوتا ہے وہ مسافر اس کے، اور ہوتا ہے مقیم اس کی. کیوں؟ واسطے ثابت کرنے کے تبعیت کے. کون بار واسطے ثابت کرنے کس کے؟ جیسا کہ عورت ہوتی ہے کیا اے تائیں جب کہ ادا کر دیا زوج نے بیوی کو اس کا مہر معجل. جب مہر معجل نہیں تو کوئی تابع نہیں ہے گے. اب دیکھ لو پتر
ایویں انی مچائی ہے. اور غلام تابع ہوتا ہے کس کے؟ مولا کے. اور فوجی تابع ہوتا ہے کس کے؟ اور اسی طرح اجیر تابع ہے مستاجر کے، جنہوں کرایہ تے لے کے جا رہے ہو. سنیں جی بھی اور دور لے جانا ہے تو وہ تابع بھی کندے؟ اجیر مستاجر دے. اور تلمیذ اور استاد تابع ہے تلمیذ کے، کہ تلمیذ تابع ہے استاد کے جی. چلو جی. اور قیدی تابع ہے اس کے جس نے اس کو قید کیا ہوا ہے، قید کر کے لے جا رہے ہیں. اچھا جی لشکری سنیا جی. محض ہوتا ہے جندی تابع جب کہ وہ رزق حاصل کرتا ہے کس سے؟ امیر سے جی. کہ بھئی وہ تب تابع ہوتا ہے جب وہ اس سے وظیفہ لیتا ہے، اس سے وظیفہ لیتا ہے. سنیں پس جب ہو مضاف اپنی طرف تو نہ ہوگا تابع. اپنے خرچے تے وہ جہاد کر رہے ہیں تو ہون تر کو لفظ کی ہے فیضا کانا یہ ہے نا، جب ہو وہ مضاف اپنی طرف یہ مطلب ہے. تو ہون کی ہے، ہون تابع نہیں ہے. سمجھو اس گل نو جی. جی تو جب پوچھ مولوی عثمان پہ جی شگرد استاد جی اپنا کرایہ دے کے جائے تو ہوں استاد تابع ہے کہ کوئی نہیں جی. چلو جی اگے جی. اور مسئلہ پھر یہ بات جب کہ اے جڑا تابع وے، پھر یہ جب کہ جانے تابع نیت کس کی؟ اصل کی اقامت کی. جانے تو پھر ہوں مسئلہ سنا جی. بہرحال جب نہ جانے تو پس نہیں، حتیٰ کہ اگر نماز پڑھی تابع نے مسافروں والی نماز پہلے جاننے اس کے اصل کی نیت کے، تو پس اس کی نماز کیا ہے؟ تو بعد پتہ لگا کہ اصل نے اقامت کی نیت کی ہے تو نہیں واجب اس پر، اس لیے کہ لزوم میں بغیر علم کے کیا ہے؟ تابع کے حق میں اور حرج ہے. تو حرج شرن اے مسئلہ چلو جی. اور معتبر ہے اس میں اقامت کی نیت اور سفر کی نیت. کس سے معتبر ہے؟ اصل سے، امیر زوج مولا، نہ کہ تابع سے، یعنی عورت اور غلام اور لشکری ان دی نیت اعتبار نہیں. باب جمعے کی نماز کا، باب بعض نسخوں میں باب الجمعہ بحذف مضاف لکثرت الاستعمال بصلاۃ دا، بعض میں باب صلاۃ الجمعہ، اور بعض شراح کا یہ اختیار ہے. جمعہ مشتق ہے اجتماع سے، اور لغوی اشتقاق کے نواقید ہے. کیوں؟ لاجتماع الناس کے لوگ یہ کی ہوں کٹھے ہوں جی، یا بوجہ اس کے جو آیا ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت جمع کی گئی اور مٹی کٹھی کیتی سی. پڑھیا جب مسئلہ اس وجہ تو، یا جمع ہونا آدم علیہ السلام کا حوا کے ساتھ زمین میں اس دن ہویا سی تو تاں دا نام بن گیا کی. تے ساریاں گلاں پہ ہونٹا بھی ٹھیک ہے کہ. اور یہ بے سکون میم ہے جمعہ، اور قرآن قرآن پاک میں جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں بے ضم میم جمعہ، اوتھے جمعہ ہی پڑھنا ہے. اس دن کا نام جاہلیت میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ ہن تاڑے کوگ وہ دماغ جے گل وردی نہیں پئی بے جدوں اسلام نہ ہوئے تے پاویں لوکی جننے بھی سیانے ہون او دور کیڑا ہوندا ہے؟ تسی منن نوں تیار ہی نہیں ہوندے پے جی. اے گل ہی وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سونے جدوں نہیں سن آئے تو تسی کی ساجے کھلی گمراہی وچ. ساڈے کھانے چ گل نہیں وردی بھی مولوی عثمان کی بیماری سانو یار ہے، سانو سمجھ نہیں آتی پئی بے جتھے دینی علم کوئی نہیں. جدوں سونے نہیں سن آئے تو کی نہیں سی؟ دینی علم کوئی نہیں سی نا. تے دینی علم نہ ہو تو کی آکھیدا ہے؟
جہالت آکھیدہ ہے کی آکھیدہ ہے تے ساڈی پھر جہالت کس درجے دی کہ دینی علم نو مغلوب کر کے تے جہالت نو غالب کر کے تے اساں آکھیا بھی جناب ہمارے مدرسے میں کیا بات ہے، ہیرے تیار ہو رہے ہیں جی، کچ نالوں بھیڑے، واہ وے ہیرے ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اول وہ بندہ جس نے نام رکھا تھا اس دن کا جمعہ وہ جناب کعب بن لؤی ہیں، جناب او حضور اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی حضرت عبداللہ تو لے کے نا حضرت آدم تک وچ جڑے نبی آندے نے وہ تو نبی نے، وہ تو اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام تے ادریس علیہ السلام تے اتے جڑا ہے نا شیس علیہ السلام تے اتے آدم علیہ السلام، یہ تو نبی نے آپ دے سلسلے وچ۔ نبیاں تو علاوہ سارے انہاں وچ کوئی بھی کافر مشرک جنمی نہیں ہے گا، اور کتاباں چ یہ گل لکھی ہو نسلیہ تے اس واسطے آپ دے جد تک کوئی بھی بندہ آوے تو انہوں کھل کے رضی اللہ عنہ آکھ سکتے ہو، اوہ ہے او اللہ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے اتوار انشاءاللہ اس وقت آپ کیا ہے پتہ نہیں کی کر رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے اور واجہ بجا رہے ہوں گے، نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھ رہے ہوں گے وہ آپ کو پتہ ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چڑھائی چڑھ گئے ہو، لائی شروع نسلی ہو، اللہ دی قسم میں تے غریب حاضر جے تے جے کدے ڈٹ جاؤ ساریاں چھٹیاں ختم کرو، اللہ دے بندے زیادہ پڑھ جاؤ گے تہاڈا ہی فائدہ جے اگلے دور وچ چنگے سوکھے ہو جاؤ گے، مطالعے سوکھے ہو جاؤ گے تے چوکھا پڑھا لو گے خدا دے بندے ہو جے دین دا کم کر لو گے تے جنت تہاڈی انتظار بھی کر دی خدا دی قسم۔ اللہ اکبر، چلے ہو ساری زندگی فخر کرو گے یار اساں جتھے پڑھے اساں اللہ دی قسم کسے دے دروازے تے جا کے کھل نہیں منگی ہے خدا دی قسم 10 سال وچ بندے دے عزت فخر ہوئے گا اللہ دی قسم جی کہ سانو استاد نے ساری زندگی کسی کو زکوٰۃ منگنے واسطے نہیں بھیجا، فطرانہ لینے واسطے نہیں بھیجا، کوئی صدقے دا بکرا ہونا کسی لے جائے تو استادہ سانو نہیں بھیجا بھی ساڑھے کو صدقے دا بکرا لے جاؤ۔ اللہ دی قسم بندے دی زندگی دا ریکارڈ ہوتا ہے کہ یار میں نے کبھی اس قسم کی بغیرتی نہیں کی ہے، یہ جو تم کر رہے ہو جی ہم نے تو سیکھی نہیں، ہمیں تو یہ بغیرتی آتی ہی نہیں ہے جی۔ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھی کیوں دھیان کرو تو جناب کعب بن لؤی جناب انہاں نے نام رکھیا پہلا اس دا کی جمعہ، تو تاریخ وچ موجود ہے وہ اس دن کٹھے کر کے نا اپنی برادری ساری یہ جڑی خاندان سی پچھوں اسماعیل علیہ السلام دی اولاد والا انہوں نے اس دن کٹھیاں کر کے تے وہ واز فرماندے ہوندے سن بھی زندگی انج گزارنی طے کرنا ہے تے نظام ہے جی۔ یہ جڑا سونے دا سلسلہ ہے نا سارا سلسلہ سبل الہدا تے باقی سیرت دی کتابیں جو انہوں دی تقریراں موجود نے، کچھاں دے نہیں بھی گئے لیکن کثرت نال موجود نے کہ انہوں نے فلاں موقع پر یہ تقریر کی تھی، سمجھے جی؟ تے انہاں دی تقریراں تسی پڑھو تے مڑ کے قرآن و حدیث ویکھو ساریاں چیزاں اگے نقل ہوئیاں نے خدا دی قسم دی چونکہ سرکار اس نے انہوں نے موجود سن جی، انہوں دے منہ چ غلط گل نکلے کیویں جی تے اے انہاں نام رکھیا، اور اس کا نام رکھا گیا یوم المزید بھی، ان دا نام کیوں لتزاید الخیرات فیہ اور لتزاید الثواب، سنے ہی، اور اس پر شریعت میں عید کا لفظ بھی بولا گیا ہے، گل مک گئی۔ جمعہ فرض عین ہے، جمعہ کفایہ نہیں ہے، تکفیر کی جائے گی جمعے کے باوجہ ثابت ہونے جمعے کے دلیل قطعی کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ۔ اچھا جی یہ جمعہ فرض مستقل ہے، عقد ہے کس سے اور نہیں ہے بدلہ کس کا، کچھ دوجے پھر باتیں پڑھیاں جی پیچھے، اور مناسبت جمعے دی باب دی تے پچھلا کیڑا سی سفر سی، مناسبت کیونکہ ہر جگہ مناسبت دس دینا، مناسبت بابین میں دونوں میں سکوت حصہ صلات، سفر وچ بھی دو تے جمعے دیاں بھی دو، یعنی نسبت جمعے کی زور کی طرف، یہ نصف کی نیت نسبت ہے، زور کی نہیں ہوندی تے جمعہ تے پھر نسبت نصف دی ہوئی نا،
وہ 2 ਦੀ ਨਿਸਬਤ 4 ਵੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਕ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਬਈ 2 ਦੀ ਨਿਸਬਤ 4 ਵੱਲ, ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਜੀ। اچھا جی اوکے دیکھیں نہ یہ کہ جمعہ نصف ہے کس کا بھی زور نو ادھا کیتا ہے، انج نہیں جمعے دی نسبت زور والا نصف دی ہے جی۔ بھائی زور ہوندی تے 4 ہونی سی، لیکن چونکہ جمعہ ہے تے 2 ہے، اے مطلب ہے جی۔ اس لیے کہ جمعہ فرض کیا گیا ہے ابتداءً، اے نہیں کہ زور فرض سی تے اون دی جگہ ہوتے پہلوں زور ہی سی، جنہ دن سونے قبا نماز دے فرض ہونے تو لے کے او جمعہ قبا تک کوگو او مسجد جمعہ تک اے زور ہی ہوندی سی۔ لیکن جس دن جمعہ شروع ہویا تو پھر زور دی جگہ تے جمعہ مستقل فرض ہو گیا۔ میرے یارو واپس چلو، باب صلاۃ الجمعہ، جمعے کی ادائیگی کی شرط شہر ہے، جمعے کی اور شہر اے حد و تعریف اس کی، اور شہر ہر ایسی جگہ جس کے لیے امیر ہو اور قاضی ہو جو نافذ کرے احکام شرعیہ اور قائم کرے حدود۔ جس شہر وچ اے چیزاں ہون انہوں شہر آکھی دے، اور باقی لٹ ہوندی ہے۔ جان اس بات کو کہ جمعے کے وجوب کے لیے شرائط ہیں، جمعے کے، اور وہ مسلی میں ہیں۔ نمازی انجدہ ہوئے تو اس تکیے جیسا ان قریب آ رہے ہیں، اور جمعے کی ادائیگی کے لیے شرائط ہیں، جمعے کی۔ اچھا جی توجہ کہ جمعے کی ادائیگی کے لیے بھی کیا ہیں، اور یہ مسلی کے غیر میں ہیں، یعنی جمعے دے کچھ شرطاں مسلی وچ تے کچھ مسلی تو علاوہ۔ اچھا جی اے شرط اے فرق وجوب کے شرائط ادا کے شرائط ان کے درمیان فرق کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اول کے انتفاع کے ساتھ، یعنی ادائیگی کی شرطیں پوری ہیں، وجوب کی شرطیں نہیں ہیں تو جمعہ صحیح ہے۔ یعنی جنہ تو جمعہ فرض نہیں نا وہ پڑھ لین تھے، اے مطلب جی سنیں جی۔ اچھا جی شرط الدا کہ بے انتفاع الاول یصح الدا، تے بے انتفاع ثانی اگر ادائیگی کے شرائط ہی کوئی نہیں ہے تے جمعہ ٹھوک دیتا ہوتے تو اے لا یصح ہے۔ نظم بنائی ہے، بعض فقہا نے شروط ادا کی اور شروط وجوب کی، فقالا آ نمازی ویچنی ہور کون نکل گیا، صحیح، بلوغ، مذکر، عورتوں کا جمعہ فرض کو نہیں۔ سنیں مقیم کنیاں ہو گئی ہیں، ذو عقل، مجنون وغیرہ نکل گیا، انہوں نے جمعہ فرض کو نہیں جی۔ لے شرط وجوبہا، لے شرط و مصر و سلطان و وقت و خطبہ و اذن عام، اسی طرح جماعت کی لے شرط ادا ہے۔ ایک نیاں نے گنو خواہ 6 ایشا بس۔ خلاصہ یہ ہے کہ ادائیگی کے شرائط بھی 6 ہیں تے وجوب دے شرائط بھی 6 ہیں جی۔ ایتھے کیڑے کیڑے 6 جے؟ اول مصر ہو جن دی گل چل دی پہ، اول کی ہے مصر، پس نہیں جائز جمعہ قریہ میں علی صحیح۔ اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریہ اگر ہو داخل شہر کی بڑی دیوار کے اندر، پس ان پر فالا اہل حل جمعہ، تو ان پر جمعہ ہے۔ بھئی شہر دی دیوار بڑی چفیروں پھیری ہے
تے شہر آئے تے کوئی تھوڑا جا پیچھے ہٹ کے ایک بستی وکری ہے تو چونکہ وہ سور البلد دے اندر نے لہذا انہوں نے کی ہے جمعہ فرض ہے جی اون تو دیوارہ ختم ہو گئی تو وَإِلَّا فَلَا اگر وہ دیوار تو باہر ہے بستی تو پھر جمعہ فرض اے وے نبی یوسف اب محمد یہ ہے ہر کریا جو سن کے سنتے ہیں اس پنڈ والے اذان کیڑی شہر دی جڑی مسجد ہے نا جامعہ جتھے جمعہ ہوندا جتھے ان دی اذان او آواز سن دے نے تو پس لازم ہے ان پر کیا انہاں تے جمعہ لازم ہے لہذا وہ آ کے جمعہ پڑھن وہ آ کے جمعہ پڑھن خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف ہے اچھا جی انہاں دی حدیث اوہ واقعہ مڑ مڑ کے جواسا والا جڑا پڑھیا جی ایک کوئی گل تے اس نو سارے کتاباں چ بیان کیتا ہے جی کہ بابا جا حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یہ بات کہ جمعہ قائم کیا گیا عبد القیس کی مسجد میں جواسا میں تو جواسا ایک کریا ہے بحرین کے کریوں سے جواسا ایک کریوں سے جی اور جنہوں بری ہماری دلیل قول ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نہیں جمعہ اور نہیں تشریق اور تیسری لین تے پھر دوبارہ وہ آ رہے لا جمعہ ولا تشریق ولا صلاۃ فطر ولا ضحیٰ الا فی مصر ساری دلیل ہے حضرت مولا علی پاک فرمایا مصر جامع میں ہوتے ہیں عید بھی تو جمعے بھی جی اچھا جی اور نہیں حجت ان کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث میں اس لیے کہ جواسا نام ہے بحرین کے ایک قلعے کا اور وہ شہر ہے اور وہ مدینہ ہے اب اور مدینہ یعنی شہر نام رکھا جاتا ہے قریہ کا اور وڈیا شہرہ نو نا قریہ آکھیا گیا جیسا کہ قرآن پاک میں وارد ہے اور ذکر نہیں کیتا تو پیچھے پڑھے آجے جی اچھا جی اتنے ایک امیر ہووے قاضی ہووے کی ہووے قاضی ہووے انہاں کرنا کی ہے اے حفاظت کریں لوگوں کی اور روکیں مفسدین کو اور قوت دیں احکام شرع کو کی ایک کی کرن لوگاں دی اور منع روکیں فسادیوں کو ڈکن کوئی بندہ فساد نہ کر سکے اور یہ انہاں دا کام ہے جی اور قائم کریں وہ کس کو حدود کو حداں قائم کرن اللہ دیاں اللہ دے سونے محبوب دیاں یہ ان دا بھی یوسف ہے اور یہی صحیح ہے یہ صحیح یہی ہے کہ ایک ہو جی تھا ہوتے جمعہ ہوندا ہے ایک ہو جی ویسے نہیں ہوندا جی صرف پھر دینا پتر اگلے سال بھی دینا اس تو اگلے سال بھی دینا دیندے نا پڑھان لگے میں تو دیندے رہنا لیکن جتھے پنڈاں جمعے نے اتنے چلتے پہ کام تکو تک کے جی اور ایک روایت میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ہے کہ مصر جامع ہر ایسی جگہ ہے کہ اس جگہ والے کثیر ہوں اس حیثیت سے کہ اگر جمع ہوں اپنی مساجد میں سے بڑی مسجد میں وہ سارے عاقل بالغ اکٹھے ہوں تو نہ گنجائش رکھے ان کی وفی روایت عنہ جی ایک بھی جزی ہے تو اندر سے بھی جس ہوتے بھی پنڈ جڑے نے نا بھی وہ کدے وڈی مسیتیں جمع ہون نا تو عید والے دن جو بھری جاندی ہے تو ویسے بھی سارے عاقل بالغ اکٹھے ہون تے جڑی وڈی مسجد وہ بھری جاندی ہے جی اچھا جی اگے جی او بھائیو کی بریکٹ سی او بھائیو کی الحدود یعنی رجم کریں محسن زانی کو کوڑے لگائیں غیر محسن کو ہاتھ کاٹا جائے چور کا قاذف کو حد لگے شراب پینے والے پر حد لگے سنے نا اور فیصلے کریں وہ کس کے قوت کے او قتل خطا دے فیصلے کرے قصاص کے اور فیصلے کرے دیت کے بنحوہا پاکستان جندہ کو شہر ہے جتیا ہو رہے جی کوئی نہیں تو پر جمعہ ہے
یعنی جڑا صحیح جمعہ ملک وچ جنہاں نام جمعہ ہے وہ دیکھو جی شہر وچ ہے کوئی دا شہر پاکستان ہے تو پھر دسو. اور تفسیر شہر کی ہر ایسی جگہ کے ساتھ کہ اس کے لیے امیر الاخری ہو، یہ روایت ہے کن سے، اور یہی ظاہر مذہب ہے اور یہی صحیح ہے بھی شہر یہی ہوندا جتھے کم ہوے جتھے کونی ہو شہر. یار ڈاکو کدے 1 کروڑ ڈاکواں دا گھر ہوے، ڈاکواں دا گھر جڑا بندہ جائے لٹیا جائے انہوں یار کو بندہ شہر کہندا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسی پر اکثر فقہا ہیں کہ اے شہر ہوندا جتھے اے کم ہون. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا شہر ہر ایسا بلدہ کہ جس میں بازار گلیاں ہوں بازار ہوں اور اس کے لیے دیہاتی ہوں یعنی قرا ہوں انہوں پنڈ لگتے ہوں جڑے آ کے دینے سودا لیندے ہوں اتوں آ کے، اور والی ہو جو انصاف لے کر دے مظلوم کو کس سے ظالم، وہ ساری گل ہوگی نا. اور عالم ہو کہ جس کی اتنا بڑا عالم وہاں موجود ہو کہ جس کی طرف حوادث میں رجوع کیا جائے. اور یہی اصح ہے، یہی بعض نے شہر کی تفسیر میں کہا ہے، اور بھی اقوال ہیں، اور احسن وہ ہے جو کہا گیا ہے اس میں جی کہ جب ہوں اہل اس کے ایسی حال کے ساتھ کہ اگر جمع ہو جائیں اپنی بڑی مساجد میں سے بڑی میں تو نہ گنجائش رکھے ان کی. اور یہی روایت ہے، وہ روایت انسانی یعنی امام ابو یوسف سے یہ روایت پیچھے پڑی ہے جی. احسن وہ جو کہا گیا اس کے بارے میں کہ جب اذا کان اہلھا تیسری روایت ہوتی گزارا ہوتا ہے کہ بھئی جڑے نے بڑے بڑے پنڈ جنہاں وچ بھی اس قسم دا تے کم از کم کوئی عالم تو ہوے جمعہ پڑھانے والا جنہیں جمعے جو خطبہ دینا اصل آ جا کے اور بساں تے چلو لب گیا ڈرائیور کتنے نے، اور ڈرائیور کتنے نے ڈرائیور. باب جمعے کی نماز کا، جمعے کی ادائیگی کی شرط شہر ہے، اور شہر ہر ایسی جگہ جس کے لیے امیر ہو اور قاضی ہو جو نافذ کرے احکام شریعہ کو اور قائم کرے حدود کو، او مصلی ہو یا شہر کی جائے نماز ہو، خود شہر ہو یا شہر کی بھئی او جنازہ گاہ عید گاہ یہ سارا اندر وچ آندا جی سنیا جی او بس اچھا جی او مصلی ویکھو ادھروں سنے ہی او مصلی ہو اتنے مسئلہ پورا ہونا جی. اور وہ ہے جو شہر کے چوپھیر ہوتا ہے شہر کے مسالے کے لیے مطلقاً اور مختار للفتویٰ اندازہ اس کا ایک فرسخ ایک کنا ہوتا 1.5 میل کنا یاد جے نا فرسخ 1.5 میل دا پنجابی چنو کو آندے سن جی. اچھا جی حکم نہیں بند مصلی پر بلکہ جائز ہے جمعہ شہر کے ساری فناؤں میں، اس لیے کہ فنائیں با منزل شہر والوں کے حوائج کے حق میں ہیں، جیسے گھوڑ دوڑ کی جگہ، فوجیوں لشکروں کے جمع ہونے کی جگہ، صلاۃ جنازہ کی جگہ، موتا کو دفن کرنے کی جگہ، اور اس کی مثل اس کی تھوڑے کھانے کو نہیں پیندی پئی. یہ جڑا جمعہ پڑھنا ہے نا جمعہ جتھے پڑھنا ہے شہر ہونا چاہیے یا شہر دی فنا یا جمعے واسطے مسجد ہونا شرط نہیں جی پچھلے بھی کتاباں پڑھیاں ہوں بھی پڑھیا جی جمعے واسطے مسجد شرط ہے یہ نہیں ہے گا بھئی جمعہ جتھے پڑھنا ہے نا وہ تو جا کے اس کے بڑی مساجد میں لوگ نہ سمائیں تو بھئی اتھے جمعہ بھی جائز ہے بھی یہ گل لکھی ہے جی جڑا ہے نا بھئی جمعہ شہر دے وچ ہونا ہے یا شہر تو باہر جمعہ پڑھنا ہے جڑی شہر دی فنا ہے ان دے اندر اتھوں باہر جا کے جمعہ نہیں پڑھنا جی یہ مطلب جس گل تے سمجھو پیچھے بھی تو 3 باری پڑھ چکے ہو او بھائی جی مطلب جمعہ پڑھنا ہے نا تے جمعہ یا شہر وچ پڑھنا ہے
یا ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੜਨਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਈ ਸਾਰੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀ ਬਣੀ ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿੱਸੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਫਿਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੁਮਾ ਕਿਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਜੁਮਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਕੱਲ ਕੋ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਜੁਮਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ। اور مختار للفتویٰ قول محمد رحمہ یہ کہ اندازہ کتنا خلاصہ یہ ہے کہ ادا کیا جائے گا جمعہ شہر کے مصلی میں جیسے مسلل برابر ہے کہ اس عیدگاہ تے شہر دے وچ کسے دی کو 2-4 کنال جگہ جتھے انہیں مونجی جوار کنک لائی ہے مزارے ہو یا نہ ہو جی اور مزارے نہیں مزارے بے وچ کو کھیتی باڑی کیتی ہے جی سنیں اور جے کنیا شہراں وچ جگہ موجود نے یار جتھے کھیتی باڑی ہوندی پئی ہے جی آ گجرانا لگ تو کنی واری اس جڑا باہروں روڈ جا رہے اندرلے پاسے اجے کافی ساری زمین تے لوکاں دی او نہیں بیچدے پے اپنی کاشتکاری کردے نے جی اچھا جی تو اس لیے کہ وہ ہے شہر کی اور فنا شہر کی ملحق ہوتی ہے کس کے ساتھ، اور جیسا کہ یہ بات کہ شہر اور شہر کی فنا شرط ہے کس کے لیے، بس وہ شرط ہے صلاۃ عید کی بھی جواز کے لیے۔ جتھے جمعہ ہے اتھے عید ہو سکتی ہے، جتھے جمعہ نہیں ہوتے یا شہر کا مصلی